من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستوں، بیان سے پہلے میں خصوصاً چھوٹے بچوں سے اور کچھ نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ چونکہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان مبارک ہے، نمازیوں کی تعداد انشاءاللہ کافی ہوگی، تو اس میں بزرگ بھی ہوں گے، کمزور لوگ بھی ہوں گے، تو وہ اگر چھوٹے بچے اوپر چلے جائیں اور نوجوان طبقہ تھوڑا گیلری بھی پہنچ جائے تو مسجد بھی نظر آئے گی انشاءاللہ، اور یہاں نیچے بزرگوں کے لیے جگہ بھی خالی ہو جائے گی. جو نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ سامنے بیٹھیں وہ گیلری میں جائیں گے تو سامنے ہی نظر آئیں گے انشاءاللہ، تو وہ آہستہ آہستہ ایک سائڈ سے اوپر چلے جائیں تاکہ نیچے جو ہے بزرگ لوگوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے جگہ رہ جائے. رمضان المبارک کا مقدس بابرکت باسعادت مہینہ ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ اس مبارک مہینے میں بہت سارے خوبصورت سبق آموز واقعات ہیں اور
کچھ بڑی بڑی شخصیات کی وفات ہیں، ایام وفات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جمعے کے اس مختصر وقت میں ان تمام عنوانات کا احاطہ کرنا ناممکنات میں سے ہے، تو گاہے بگاہے آپ انشاءاللہ ان عنوانات کو سماعت فرماتے رہیں گے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ مختصر معروضات آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ میں سماعت فرمائے۔ اسی مبارک مہینے میں غزوہ بدر کا واقعہ ہوا۔ بدر کا واقعہ ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ غزوہ بدر اسلام کی شان ہے، غزوہ بدر اسلام کی عظمت ہے، غزوہ بدر دنیا کفر کو ایک چیلنج ہے، غزوہ بدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور عظمت کا پرچار ہے۔ غزوہ بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ غزوہ بدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانثاری ہے۔ غزوہ بدر صحابہ کی وفاداری ہے۔ غزوہ بدر صحابہ کرام کی اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ غزوہ بدر صحابہ کرام کی دین کے ساتھ گویا کہ سچی محبت کی دلیل ہے۔ غزوہ بدر وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو۔ پہلے مہاجرین صحابہ کرام میں سے کھڑے ہو کر اپنی جانثاری کا، وفاداری کا اظہار کیا گیا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اس نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جانثاری وفاداری کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ ہیں، جہاں آپ کی جنگ ہوگی ہماری وہاں جنگ ہوگی، جہاں آپ کی صلح ہوگی وہاں ہماری صلح ہوگی، ہمارا مال بھی آپ کے قدموں میں حاضر ہے، ہماری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مشورہ لیا تو انصار صحابہ سمجھ گئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ گویا مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں، اور مدینے والوں نے ہمیں گویا ٹھکانہ دیا۔ مدینے والے جو انصار کہلاتے ہیں، مددگار کہلاتے ہیں، انہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، مہاجرین کو گھر دیا، مہاجرین کو کاروبار میں شریک کیا، مہاجرین کو اپنے ساتھ بھائی کی طرح شریک کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس طرف تھا کہ ان کی کیا رائے ہے۔ اتنے میں انصار صحابہ کے سردار کھڑے ہوئے اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اشارہ مبارک ہماری طرف ہے، ہماری جانیں بھی آپ کے لیے حاضر ہیں، ہماری بھی وہی صلح ہوگی جہاں سرکار دو عالم کی صلح ہوگی، وہاں جنگ ہوگی جہاں محبوب دو عالم کی جنگ ہوگی۔ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی طرح، بنی اسرائیل والوں کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا اللہ جانے اور جا کر جہاد کریں، لڑائی کریں۔ ہم تو محمد مصطفیٰ کے پروانے ہیں، ہم تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم ہوگا گویا پہاڑ سے بھی کود جائیں گے، آپ کا حکم ہوگا سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، اور ہر جگہ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار صحابہ کی کے سردار کے منہ سے یہ کلمات سنے، یہ جانثاری سنی، یہ وفاداری سنی، تو رسول اللہ فرط مسرت میں جھوم اٹھے اور آپ کا چہرہ انور کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا، جزاک اللہ
اللہ گویا انصار سے بھی گویا یہ وہی بات ہو گئی، اور مہاجرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات ارشاد فرمائی جب دل صاف تھے، من صاف تھا اور چہرہ ان کا صاف تھا، دل کا آئینہ صاف تھا۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں پر میں نے اپنے ہاتھ سے ایمان لکھ دیا ہے۔ یہی وفاداری تھی، یہی جانثاری تھی، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار تھا۔ جب میدان میں نکلے 313 کی تعداد تھی، 1000 کفار کو عبرت ناک شکست دی اور 70 کو قتل کیا اور 70 کو گرفتار کر لیا، اور اسلام کے چہرے پر اور تاریخ کے چہرے پر یہ خوبصورت دن گزرا کہ صحابہ کرام جو مٹھی بھر تھے انہوں نے 1000 کی تعداد میں ان لوگوں کو شکست دی جن کے پاس تیر و تلوار تھے، جن کے پاس گھوڑے تھے، جن کے پاس ساز و سامان تھا، جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی تھی۔ رب نے یہ بات واضح فرما دی کہ جب دل میری طرف متوجہ ہو اور اخلاص سے نیت ہو تو پھر جدید ٹیکنالوجی کوئی کام نہیں آتی، بلکہ رب العالمین کی فتح قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو غزوہ بدر صحابہ کی شان تھی، اس لیے کہ اس غزوہ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال کے بعد آنے والوں کو صحابہ کی قیمت بتا دی۔ فرمایا یا اللہ یہ میرے صحابہ، یا اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، یا اللہ یہ میری محنت ہے، یا اللہ یہ میری کوشش ہے، یا اللہ میری تبلیغ ہے، میں نے اتنے لوگوں کو جمع کیا، ان پر محنت کی ہے، ان کا ایمان مضبوط کیا، ان کا یقین بنایا، ان کا اعتماد حاصل کیا۔ آج بدر کے میدان میں اگر ان کو شکست ہو گئی کہ لا توبت ابدا، اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سنی اور شرف قبولیت سے نوازا، اور صحابہ نے جب تیر اٹھائے، صحابہ نے تلواریں چلائیں، رب نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ارے بدر میں کھڑے ہونے والے محمد مصطفیٰ کے سپاہیوں، تم تلوار نہیں چلا رہے، میں تلوار چلا رہا ہوں۔ تم دشمن کو قتل نہیں کر رہے، میں قتل کر رہا ہوں۔ تم دشمن کو نیست و نابود نہیں کر رہے، میں اللہ نیست و نابود کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، رب نے فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ دشمن سے لڑتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ جب ان صحابہ نے بدر کے میدان میں ڈیرے ڈالا اور میرے آقا نے رب سے دعا مانگی، صحابہ کی شان بیان فرمائی، تو رب العالمین نے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے۔ فرمایا 3000 کی تعداد میں اور 5000 کی تعداد میں فرشتے آسمانوں سے گویا اترے اور تشریف لائے گھوڑوں پر سوار ہو کر، اور کافروں کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور نیست و نابود ہو گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ قیامت تک کے لیے یہ سبق ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند صحابہ کرام تھے وہ سچے تھے، ان کا ایمان پکا تھا۔ یہ بدر کا واقعہ ہے، یہ اس کا نقشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثاروں نے آپ کا ساتھ دیا، دل و جان سے ساتھ دیا، تو رب العالمین نے بھی فرمایا ٹھیک ہے تم نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی، آؤ میں تمہارے ساتھ وفا کرتا ہوں اور تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہوں۔ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بہترین فتح عطا فرمائی، اور ان صحابہ کرام کی جو بدر میں شریک تھے خصوصی فضیلت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن بدر کا میدان وہ یاد رکھنے والا واقعہ ہے، یاد رکھنے والی جنگ ہے، جہاں بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا، اور 1000 وہ لوگ جو اسلحہ سے لیس تھے، ہر طرح کے ساز و سامان اور سہولیات سے لیس تھے، صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چلتے ہوئے ان کو شکست فاش دی۔ اسی مبارک مہینے میں یہ بدر کا واقعہ پیش آیا
گویا صحابہ کرام نے رمضان المبارک میں روزے سے ہو کر کافروں کو شکست دی۔ اسی مبارک مہینے میں فتح مکہ واقع ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کو پورا کیا، اور صحابہ کرام لشکر کے لشکر جوش جوق در جوق مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور ایسے اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ کفار پر ان کا روب چھا گیا، گویا وہ شکست مان گئے اور پناہ تلاش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی تاریخ رقم کر دی کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ حکمرانی دے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ فتح دے تو عاجزی کو اختیار کرنا، انکساری کو اختیار کرنا، تکبر سے بچنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں داخل ہوئے سواری پر آپ غرور اور تکبر سے سر اٹھا کے نہیں آ رہے تھے، بلکہ عاجزی اور انکساری سے سر جھکاتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ستایا گیا، جلایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، آگ کے انگاروں پہ جلایا گیا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اور بلال کو تو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، اور ان صحابہ کو ابلتی ہوئی دیگوں میں گرایا گیا، کسی کے انگوٹھے کاٹے گئے اور کسی کو جناب تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن آج تو بدلے کا دن تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، یہ اخلاق محمد مصطفیٰ ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ فرمایا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ اسی کو فتح مکہ کہتے ہیں، جس کے بعد لوگ لشکر در لشکر اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو چار چاند لگائے۔ اسی مبارک مہینے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پاتے ہیں۔ 21 رمضان حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش رہے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جگر گوشہ بطول حضرت بی بی فاطمہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور سب سے لاڈلی تھی، وہ حضرت علی کے نکاح میں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کی خود پرورش فرمائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان حاصل ہے، یہ عظمت حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹے تھے، جب بالغ ہوئے تو پہلے سے مسلمان تھے۔ جب بالغ ہوئے تو آنکھ نبوت پہ پڑی ہے، جب بالغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شانہ بشانہ چل رہے تھے۔ تو یہ حضرت علی شیر خدا ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، حضرت علی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، حضرت علی شیر خدا ہیں، حضرت علی اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں۔ اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے حضرت علی تو میری امت کے لیے حضرت ہارون کے مثل ہیں، حضرت عیسیٰ کی مثل ہیں، کہ لوگ تیرے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک غالی ہوں گے جو غلو کریں گے اور غلو کر کے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور ایک تیرے ساتھ زیادتی کریں گے اور تیرے منکر ہوں گے، وہ بھی تباہ ہو جائیں گے، وہ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم جن کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں ان سے محبت کا دعویٰ کر کے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اتنی محبت کر دی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، گمراہ ہو گئے، تباہ ہو گئے، جہنمی بن گئے، محبت میں بن گئے، نفرت میں نہیں، دشمنی میں نہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کی محبت میں
کافر ہو گئے، دشمن بن گئے، جہنمی بن گئے، اس لیے کہ وہ محبت کے بارڈر کو کراس کر چکے ہیں۔ انہوں نے محبت کی لمٹ کو کراس کر لیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عطا فرمایا ہے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں عیسائیوں نے غلط عقیدہ گڑھا اور اسے اپنا خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ آج لوگ انہیں گویا کافر کی نظر سے دیکھتے ہیں، جہنمی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا یار محبت میں بیٹا بنایا تو کیا ہوا، غلط ہو گیا۔ اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو قتل کرنے کے لیے اسے تلاش کیا اور قتل کرنا چاہتے تھے، وہ بھی نیست و نابود ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور قتل کرنے والے نیست و نابود ہو گئے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ کی مثال بھی عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے۔ جو لوگ آپ سے محبت کریں گے، محبت میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے، یا علی مدد بولیں گے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مذہب ہے اسے بگاڑیں گے، جو حضرت علی کا موقف ہے اس سے انحراف کریں گے، جو حضرت علی کی اذان ہے اسے وہ چھوڑ دیں گے، جو حضرت علی کی اقامت ہے اسے بھی چھوڑ دیں گے، جو حضرت علی کی نماز ہے اس سے بھی جدا ہو جائیں گے، جو حضرت علی کا مذہب ہے اس سے الگ ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمیں تو حضرت علی سے بڑی محبت ہے، ہم تو انہیں مشکل کشا مانتے ہیں۔ انہیں کیا مانتے ہیں؟ مشکل کشا مانتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جو حضرت علی کو مشکل کشا مانتے ہیں اور حضرت علی کو گویا خدا کا درجہ دیتے ہیں، اور پھر اپنے منہ سے یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت علی سے ابو بکر صدیق نے مسلح چھین لیا تھا، خلافت چھین لی تھی۔ جو مشکل کشا ہوتا ہے اس سے کوئی مسلح چھین سکتا ہے؟ بلند آواز سے، جو مشکل کشا ہو اس سے کوئی مسلح چھین سکتا ہے؟ جو شیر خدا ہو اور وہ نہ چاہے اس سے کوئی مسلح لے سکتا ہے؟ گویا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ بدترین گستاخی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا بھی کہیں، حاجت روا بھی کہیں اور مدد بھی مانگیں، اور پھر یہ کہیں کہ مسلح ابو بکر صدیق لے گئے، پھر یہ بھی کہیں کہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق نے لے لی۔ تو حضرت علی مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ حضرت علی حاجت روا کیسے ہو گئے؟ مددگار کیسے ہو گئے؟ گویا مذہب ہی غلط ہے، نہ محبت سچی ہے، نہ عقیدت سچی ہے، نہ مذہب سچا ہے۔ اور وہ لوگ جو خارجی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، وہ بھی جہنم کا راستہ اختیار کر چکے تھے، وہ بھی ناکام نامراد ہو گئے۔ جو محبت میں جنہوں نے مشکل کشا کہا وہ بھی ناکام ہیں اور اپنی زبان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلوں کی تردید کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حضرت علی شیر خدا پیچھے کھڑے ہیں آمین۔ میرے ابو بکر صدیق کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، حضرت علی شیر خدا پیچھے کھڑے ہیں ربنا ولک الحمد، اتباع کر رہے ہیں۔ اور حضرت علی کے پاس وہ قرآن ہے جو ابو بکر صدیق کے پاس ہے، حضرت علی کے پاس وہ داڑھی ہے جو ابو بکر صدیق کے پاس ہے، حضرت علی شیر خدا کے پاس وہی کلمہ ہے جو صدیق اکبر کے پاس ہے، حضرت علی شیر خدا کے پاس وہی نماز ہے جو صدیق اکبر کے پاس ہے، وہی مذہب ہے جو صدیق اکبر کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں، ان وفاداروں کی کوئی مثال نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت علی شیر خدا نے حضرت عمر کے
پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر کے بعد عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھی. گویا وَأَقْضَاهُمْ علی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی رسول ابو بکر صدیق کے حوالے کیا ہے، ہم اپنے دنیا کے معاملات بھی ابو بکر صدیق کے حوالے کرتے ہیں. تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، ورنہ حدیثوں میں کتابوں میں مشہور ہوتی کہ جناب والا مصلی کے لیے اتنی مرتبہ لڑائی ہوئی اور جناب والا خلافت کے لیے اتنی مرتبہ لڑائی ہوئی. صدیق اکبر اور حضرت علی کے درمیان کوئی جنگ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اور یہ سب من گڑت باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا اشداء علی الکفار، ان کی ساری صلاحیت، ان کی ساری طاقت، ان کا سارا پاور وہ دشمن کے لیے ہوتا تھا، کافروں کے لیے ہوتا تھا. اور رحماء بینہم، آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے بھی مشیر رہے، حضرت فاروق اعظم کے بھی مشیر رہے، عثمان غنی کے بھی مشیر رہے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ جناب والا حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے دور میں تو ایسے فتنے کھڑے نہیں ہوئے، ایسا شور شرابہ نہیں ہوا، لیکن آپ کے دور میں بڑے فتنے چل رہے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا نے برجستہ جواب دیا کہ جناب کیا بات پوچھ رہے ہو، ان کے وزیر ہم تھے، ہمارے وزیر تم ہو. ہم ان کے وزیر تھے، کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دی، اتفاق سے چلایا، اتحاد سے چلایا، محبت کا ثبوت دیا اور جانثاری کا، وفاداری کا ثبوت دیا. اب جب تم ہمارے وزیر بنے تو ایک دفعہ بھی امن نہیں آ رہا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو فاتح خیبر ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر کے فتح کے موقع پر کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. حضرت علی اس وقت موجود نہیں تھے، صحابہ کرام کو تمنا ہونے لگی اور دل میں جناب والا خوشیاں منانے لگے. ایک نے چاہا کہ مجھے علم مل جائے، دوسرے نے چاہا مجھے مل جائے، ہر ایک جانثار وفادار تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت علی کو بلایا. ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم کی شکایت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور لعاب دہن لگایا. حضرت علی کی شکایت ختم ہو گئی، ان کی آنکھ کی تکلیف ختم ہو گئی. آپ نے علم ان کے ہاتھ میں دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں جو رمضان المبارک کے واقعات ہیں. میں نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ہمارے ہاں ختم بھی ہے، 27ویں رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ بیانات کا سلسلہ کل بھی بیان ہے. امید ہے کہ شب قدر پر تفصیل سے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں ان تمام واقعات سے سبق حاصل کرنے کی، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی طرح زندگی گزارنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.